ٹیکس چوروں اور ٹیکس نہ دہندگان کے گرد گھیرا تنگ، حکومت کا ہنگامی بنیادوں پر ایکشن کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو فوری دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم اب تک مکمل فعال کیوں نہ ہوا، ذمہ داروں کا تعین کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ تمباکو، چینی، سیمنٹ اور کھاد کی صنعت میں اس سسٹم کو فعال ہونا چاہیے تھا۔ شہباز شریف نے حکم دیا ایسے تمام کارخانے جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگانے سے انکاری ہیں انہیں فوری سیل کیا جائے۔ کہا ملک معاشی مشکلات کا شکار اور مافیا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے میں لگا ہوا ہے۔ حکومت 58 کھرب روپے ٹیکس وصولی میں ناکام۔ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی سمگلنگ اور ٹیکس چوری کے باعث قومی خزانے کو 996 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ ایف پی آر کی ٹیکس گیپ انالیسس پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ایس آئی ایف سی حکام کو بریفنگ میں انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق ریٹیل سیکٹر میں 888 ارب، ٹرانسپورٹ میں 562 ارب، آئی پی پیز میں 498 ارب اور برآمدات میں 342 ارب روپے ٹیکس چوری اور لیکیجز کی نظر ہو گئے۔ ریئل اسٹیٹ کا ٹیکس خسارہ 148 ارب روپے نکلا۔ گیس مزید مہنگی ہوگی یا نہیں، فیصلہ 2 دن کے لیے ٹل گیا۔ سوئی ناردرن کی گیس ٹیرف میں اضافے کی درخواست پر اوگرا میں سماعت، صارفین کی دہائی، بھاری بلوں کو ظالمانہ قرار دے دیا۔ کہا گیس کی قیمت بڑھنے سے درجنوں دیگر اشیاء ضرورت بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ صنعت کاروں نے کہا کارخانے پہلے ہی بند پڑے ہیں۔ اوگرا نے فیصلہ اگلی سماعت پر چھوڑ دیا۔ آئندہ سنوائی 27 مارچ کو پشاور میں ہوگی۔ چیئرمین اوگرا کہتے ہیں ہم پر کوئی دباؤ نہیں، عوامی مفاد میں فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعظم گیس کی قیمت میں حالیہ اضافے پر برہم۔ اوگرا اور گیس کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ 3 ماہ کے اندر گیس انفراسٹرکچر، گیس چوری اور ناقص کارکردگی کی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ کہا 1 ماہ میں گیس کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی فورینسک آڈٹ رپورٹ پیش کی جائے۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی مانیٹرنگ کے لیے بین الوزارتی کمیشن بنانے کی ہدایت۔ 2 ہفتے میں پاور اور پیٹرولیم ڈویژن سے گردشی قرضے کا حل تجویز کرنے کے لیے بھی کہہ دیا۔ 1 ماہ میں سرپلس بجلی کی کھپت کے لیے نئے انڈسٹریل زون تیار کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کی فیصل آباد میں ڈور پھرنے سے جاں بحق نوجوان ناصف کے گھر آمد۔ مریم نواز نے مرحوم کی والدہ کو گلے لگا کر تسلی دی۔ کہا ماں ہوں، ماں کا دکھ سمجھتی ہوں۔ آصف کی موت کے ذمہ داروں کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ نواز شریف نے بھی آصف کی والدہ کو دلاسا دیا، سر پر ہاتھ پھیرا۔ کہا معاشرے کو مل کر خونی کھیل کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ واقعے کی ویڈیو دیکھی نہیں جاتی۔ مریم نواز اور نواز شریف سیوریج لائن کی صفائی کے دوران ہلاک 2 مسیحی نوجوانوں کے گھر بھی پہنچے۔ مریم نواز نے متاثرہ خاندان سے اظہار افسوس کیا۔ فیصل آباد پولیس نے آصف اشفاق کی موت کے ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا۔ سی پی او کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء کی پریس کانفرنس۔ کہا اس کیس کے ملزمان کو گرفتار کرنا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ ملزموں کو ٹریس کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ڈور تھی۔ پولیس کی مختلف ٹیموں نے سائنسی بنیادوں پر کام کرتے ہوئے ملزم عابد کو گرفتار کیا۔ ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے 2 دن کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی واش کروا دی۔ لڑائی کے بعد صلح کی کوششیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا پرنسپل ایچیسن کالج مائیکل اے تھامس سے رابطہ۔ ذرائع کے مطابق استعفیٰ واپس لینے اور معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ ایچیسن کالج کے پرنسپل نے گورنر کی جانب سے کالج کے معاملات میں مداخلت پر عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ دونوں کے اختلافات وفاقی وزیر احد چیمہ کے بچوں کی فیس معافی کے معاملے پر شروع ہوئے۔ پرنسپل نے الزام لگایا گورنر ہاؤس کے جانبدارانہ اقدامات کے باعث گورننس کا نظام تباہ ہو گیا۔ ایچیسن کالج مینجمنٹ کمیٹی کے سینئر ممبر سید بابر علی نے بھی عہدہ چھوڑ دیا۔ عطا تارڑ نے جواب میں کہا معاملے کو غلط رنگ دیا گیا۔ احد چیمہ کے بچے 3 سال سے اسکول نہیں گئے تو فیس کیوں دیتے؟ گورنر نے فیس معافی کا فیصلہ قانون کے مطابق کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات۔ ملکی معاشی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔
مریم نواز نے کہا مل جل کر پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ بولے پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونا سیاست میں سنگ میل ہے۔ مریم نواز کے سماجی اور فلاحی اقدامات نہایت احسن ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے رکن کی جانب سے مبینہ طور پر نازیبہ اشارے وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا احتجاج، ایوان سے واک آؤٹ کر گئیں۔ دیگر لیگی خواتین بھی ایوان سے باہر چلی گئیں۔ ڈپٹی اسپیکر کے کہنے پر بھی اسما بخاری کا ایوان میں آنے سے انکار، کہا جب تک نازیبہ اشارہ کرنے والے کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی وہ واپس نہیں آئیں گی۔ ڈپٹی اسپیکر نے تحقیقات کا حکم دے دیا، کہا الزام ثابت ہو گیا تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔ سنی اتحاد کونسل کے حافظ فرد کے تنزیہ شعر پر بھی ایوان میں ہنگامہ آرائی۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے کیس کی سماعت تحریک انصاف کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے استدعا کی، جو ملزمان بری ہو سکتے ہیں ان کے فیصلے سنانے کی اجازت دی جائے۔ اٹارنی جنرل نے کہا سپریم کورٹ کے حکم امتناع کے باعث بریت کے فیصلے نہیں ہو سکے۔ جسٹس امین الدین نے کہا جو بری ہو سکتے ہیں انہیں تو بری کریں۔ خیبر پختونخوا کے وکیل نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعا کر دی۔ عدالت نے کہا قانونی طریقہ اختیار کریں، صوبائی کابینہ کی قرارداد پر اپیل واپس نہیں لی جا سکتی۔ جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ کے وکیل کی 9 رکنی بینچ بنانے کی اپیل، کیس کی سماعت 28 مارچ تک ملتوی۔ سنی اتحاد کونسل خواتین کی مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں، پشاور ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے 30 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کی تقسیم کا فیصلہ آرٹیکل 51 کے مطابق قرار، مقررہ وقت گزرنے کے بعد مخصوص نشست کی لسٹ جمع نہیں کرائی جا سکتی۔ جنرل الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہ جیتنے والی جماعت مخصوص نشستوں کی اہل نہیں، سنی اتحاد کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستیں نہ ملنے کے خلاف سنی اتحاد کونسل کی درخواست ایڈوکیٹ جنرل اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو طلب کر دیا۔ وکیل درخواست گزار نے کہا اٹارنی جنرل بھی فریق ہیں، انہیں بھی سنا جائے۔ جسٹس راحیل کامران شیخ نے لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کو عدالت لانے کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ 4 اپریل کو عدالت پیش کرنے کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 6 اور بشرا بی بی کے خلاف جعلی رسیدوں کے کیس کی سماعت 4 اپریل تک ملتوی۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور پیناما بینچ میں شامل ججز قوم کے مجرم ہیں، کٹہرے میں لایا جائے۔ رہنما مسلم لیگ نون کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کا مطالبہ، کہا ان ججوں نے قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے کہنے پر غلط فیصلے کیے اور ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ قومی مجرموں کو عدالتی کٹہرے میں لانا ہوگا۔ اعظم سواتی اور مراد سعید سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار، پشاور ہائی کورٹ نے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ خرم ذیشان کے جنرل نشست پر کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ پشاور ہائی کورٹ کے ایپلیٹ ٹرائیبیونل نے اعظم سواتی کے ٹیکنوکریٹس کے لیے کاغذات نامزدگی منظور کیے۔ الیکشن کمیشن امیدواروں کی حتمی فہرست 27 مارچ کو آویزا کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاتون کی قابل اعتراض تصاویر سوشل میڈیا پر پھیلانے کے کیس میں ملزم کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے 6 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عدالت نے کہا ملزم نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا، ایسے کیسز میں لڑکیوں نے خودکشی بھی کی ہے، ایسے جرائم میں ملوث ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بلوچستان کابینہ سینٹ انتخابات کے بعد تشکیل دینے کا فیصلہ، پیپلز پارٹی سے رائے کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پیپلز پارٹی قیادت کو فیصلے پر اعتماد پہ لے لیا۔ بلوچستان میں بیشتر حکومتی اراکین کابینہ میں شمولیت کے خواہش مند، عدم شمولیت پر اتحادی ارکان کی ناراضگی کا خدشہ۔ T20 فزیکل فٹنس کیمپ کے لیے
29 खिलाड़ियों के नामों पर गौर। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, फखर जमान, साहिबजादा फरहान शामिल, हसीबुल्लाह, साउद शकील, उस्मान खान, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा कैंप का हिस्सा, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, इरफान न्यासी, शादाब खान, इमाद वसीम, उसामा मीर शामिल, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हसन अली, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और दीगर का इंतखाब कैंप आज से काकूल में शुरू होगा। पाकिस्तानी नौजवान का कारनामा, वर्ल्ड मुए थाई चैंपियनशिप में 23 साला आगा कलीम ने आलमी लाइट फ्लाई वेट टाइटल जीत लिया। पहली फाइट में काज़िकिस्तान के 2 मर्तबा के आलमी चैंपियन को पॉइंट्स पर शिकस्त दी। दूसरे मुकाबले में नेपाली खिलाड़ी को 50 सेकंड में जेर किया। हफ्जुबा शायर और अजीम सूफी हजरत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स का आज दूसरा रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। सूबाई वज़ीर सयाहत और सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने मज़ार पर चादर चढ़ाई। और मुल्क भर की तरह लाहौर के कृष्णा मंदिर में भी हिंदू बरादरी ने होली की खुशियां मनाई। एक दूसरे पर रंग फेंके और त्यौहार को रंगीन बनाया। हिंदू बरादरी का कहना है पूरा साल इस दिन का इंतजार रहता है। इस मौके पर मिठाइयां भी तकसीम की गईं।